بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے نبی کریم علیہ السلام کا انداز تربیت۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ معزز ناظرین، نبی کریم علیہ السلام کا انداز تربیت مسلمانوں کو اتنا مشفقانہ تھا۔ آپ علیہ السلام بڑی نرمی سے بڑے نرم لہجے میں مسلمانوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کبھی ایسا لب و لہجہ اختیار نہیں فرمایا کرتے تھے یا کوئی ایسی روش اختیار نہیں فرمایا کرتے تھے جس سے مسلمانوں کی دل شکنی ہو، جس سے کسی شخص کے جذبات کو ٹھیس پہنچے یا جس سے کسی کے اندر رد عمل کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب بھی تربیت فرماتے تو اس مناسب انداز سے تربیت فرماتے کہ جس کی تربیت فرمائی جاتی وہ کبھی یہ نہ سمجھتا کہ مجھے ٹوکا جا رہا ہے یا میری انسلٹ کی جا رہی ہے یا میں معاشرے کے اندر شرمندہ ہو رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام مناسب موقع کا انتظار فرماتے اور پھر مسلمانوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کی بات حضور علیہ السلام تک پہنچی۔ آپ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، یا کچھ لوگوں نے کہا ہم بستر پر سوئیں گے نہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہم روزہ رکھیں گے اور پھر افطار نہیں کریں گے، کچھ نے کہا ہم گوشت نہیں کھائیں گے۔ سو مختلف قسم کے ارادے جب لوگوں نے کیے اور یہ خبر حضور نبی کریم علیہ السلام تک پہنچتی ہے تو آپ نے فی الفور انہیں بلایا نہیں، آپ نے طلب نہیں کیا، آپ نے انہیں ڈائریکٹ مخاطب نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے ان کی تربیت اس انداز میں کی کہ آپ نے ایک مجمع عام کو خطاب کیا، لوگوں کو خطاب کیا، اور آپ نے فرمایا ما بال اقوام یقال احدهم کذا و کذا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، اور لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، وَأَنَامُ وَأَقُومُ، میں سوتا بھی ہوں اور نماز کے لیے اٹھ بھی جاتا ہوں، وَآكُلُ اللَّحْمَ، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت کو پسند نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کی جب تربیت فرمائی، آپ نے ایک مجمع عام کو خطاب کیا جس سے انہیں یہ محسوس نہ ہوا کہ شاید یہ ہمیں ہماری غلطی پر ٹوکا جا رہا ہے۔ آپ نے سب کو مخاطب کر کے جب ارشاد فرمایا تو سب کی اصلاح ہوئی، اور اس میں بقیہ لوگوں کو کی بھی اصلاح ہو گئی اور انہیں بھی صحیح اسلام کی روشنی میں ان کی بھی تربیت ہوئی اور انہیں بھی پتہ چلا کہ یہ اعتدال کی راہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام موقع کی مناسبت سے ہمیشہ تربیت فرمایا کرتے تھے، اور اگر کسی کی ڈائریکٹ تربیت مخصوص ہوتی، فی الفور تربیت مقصود ہوتی، اگر کسی کی تنہائی میں انفرادی طور پر تربیت فرمانا مقصود ہوتی تو آپ یوں بھی یہ راستہ بھی اختیار فرماتے۔ حضرت ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے بچپن میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے اور بچپن میں تھے تو آپ پلیٹ کے اندر کبھی آپ کا ہاتھ اس طرف گھومتا کبھی اس طرف گھومتا، پلیٹ میں ہر طرف ان کا ہاتھ جاتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے ان کی فوراً تربیت کرنا چاہی، اور اس وقت کوئی اور پاس موجود بھی نہ تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس انداز سے ان کی تربیت فرمائی کہ انہیں یہ محسوس نہ ہوا کہ انہیں غلطی کے اوپر ٹوکا جا رہا ہے یا انہیں کھانے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کی اس غلطی کے ساتھ بقیہ کھانے کے آداب بھی انہیں سکھا دیے اور ان کی اصلاح بھی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ تعالی وکل بیمینک وکل مما یلیک، آپ نے سب سے پہلے دو بقیہ
انہیں آداب سکھائے کھانے کے، اور فرمایا ہے بچے کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوبصورت انداز سے ان کی تربیت فرمائی کہ وہ شرمندہ بھی نہ ہوئے، ان کے جذبات کو ٹھیس بھی نہ پہنچی اور ان کی دل شکنی بھی نہ ہوئی، انہیں محسوس بھی نہ ہوا کہ مجھے میری غلطی کے اوپر ٹوکا جا رہا ہے یا مجھے کھانے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے رہے حضور میری تربیت فرما رہے ہیں، مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت میں ان کی اس غلطی کے اوپر بھی انہیں متنبہ کر دیا اور ان کی اصلاح ہو گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ مناسب انداز سے تربیت فرمایا کرتے کہ کسی کے جذبات کو نہ ٹھیس پہنچتی، نہ کسی کی دل شکنی ہوتی، نہ کوئی شرمندہ ہوتا، نہ کسی کی مجلس کے اندر شرمندگی کسی کو اختیار کرنا پڑتی۔ آپ اس مناسب انداز سے اور شفقتاً اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی اصلاح اس انداز سے فرمائی کہ ایک شخص مانگنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے بھیک مانگی تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا چیز ہے؟ عرض کی میرے پاس ایک کٹورا اور ایک چادر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ منگوائے، انہیں بیچا، 2 درہم کے اندر وہ بکے۔ حضور علیہ السلام نے وہ دونوں درہم اس کو دیے، فرمایا 1 درہم کا گھر والوں کے لیے کھانا خرید لو اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اسے دستہ لگا کر دیا اور فرمایا جاؤ اس سے لکڑیاں کاٹا کرو اور اپنا گزر بسر کیا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کا انداز تربیت اتنا پیارا، اتنا نرم لہجے میں مشفقانہ ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کی اصلاح ہوتی تھی اور اس در سے وہ ہدایت پا کے جایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم آج اپنے رویوں میں نرمی اختیار کریں۔ ہم اگر کسی کی اصلاح کریں، چاہے کوئی ہمارا بھائی ہو، کوئی مقتدی ہو، کوئی شاگرد ہو، کوئی ہمارا نوکر ہو، کوئی کام کرنے والا ہو، کوئی ملازم ہو، اگر اس کی تربیت کی جائے تو اس انداز سے تربیت کی جائے کہ اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کی دل شکنی نہ ہو، وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ ہمیں آج اپنے مسلمان بھائیوں سے جب بات کریں تو اپنے رویوں میں نرمی اختیار کریں، اپنے رویوں میں صبر و تحمل سے کام لیں اور اصلاح کا مناسب پہلو اختیار کریں کہ جس انداز سے تربیت مناسب ہو اسی انداز سے تربیت کی جائے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، وہ ایک سبق لے کر جائے اور وہ ان کا یہ ارادہ بن جائے، ان کا یہ عقیدہ بن جائے آپ کی بات سننے کے بعد کہ ہم ضرور اپنی اصلاح کریں گے۔ اگر اس انداز سے کی جائے دین اسلام کی روشنی میں لوگوں کی اگر اصلاح کی جائے، یقیناً لوگ اپنی اصلاح کریں گے اور ہمیں بھی اس کا مناسب خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق لوگوں کی اگر اصلاح کی جائے تو لوگ ضرور اپنی اصلاح کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔